الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين وعلى جميع الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور عزیز بچوں، هذا يوم لا ينطقون. اب یہاں دنیا میں تو یہ بڑے دیدہ دلیر ہوتے تھے اور گستاخیاں خاطر میں نہ لانا، طنز اور تشنیع. مگر وہاں کیا بات ہوگی کہ منہ ہی نہیں کھلیں گے کچھ کہنے کے لیے. هذا يوم لا ينطق. یہی ہے وہ دن کہ جہاں یہ لوگ گم سم ہو جائیں گے. انہیں احساس ہوگا کہ ہم تو اپنے آپ کو کھو چکے ہیں، کیا کرنا تھا اور کیا کر گئے. لا ينطقون. بات نہیں کر پاتے، جرأت پیدا نہیں ہوگی کہ کوئی عذر نہیں. اور وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ. اور انہیں اس بات کی اجازت بھی نہیں ملتی کہ وہ کوئی عذر اور بہانہ پیش کریں کہ ایسا کیوں ہوا. البتہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر کفار کی حالت زار پر مختلف قسم کے تذکرے اور صورت احوال مذکور ہیں. ان میں ایک یہ ہے کہ جہنمی اپنے جہنم پہنچنے کے بعد، ان کے بعد جب ان کے پیروکار آئیں گے تو جو پیروکار تھے وہ اللہ کے بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ربنا آتہم ضعفا من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا. اے اللہ انہیں کئی گنا زیادہ عذاب دے دے، ان پر بہت بڑی لعنتیں برسا دے جہنم کی. ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا. شیطان کے پاس جائیں اور شیطان کلم کلہ کہے گا کہ میں تو ایک وسواس اور بہانہ ڈالتا تھا دل میں، آپ لوگوں نے میری بات قبول کی اور اللہ رب العزت کی بات قبول نہیں کی. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ. انہیں وہاں کوئی اجازت نہیں ملے گی، بولنے کی اجازت نہیں ملے گی. سوال یہ ہے کہ ان کے پاس بولنے کے لیے ہوگا کیا. انہیں بتا دیا گیا تھا کہ یہاں کی زندگی ایک سرمایہ ہے، ایک بنیاد ہے کہ جس سے آپ آگے چل کر اپنے لیے آخرت تعمیر کریں، وہاں کی ازلی خوشیاں اور تعیش حاصل کریں اور ازلی اور دائمی اور قائمی کبھی ختم نہ ہونے والے مصائب سے اپنے آپ کو بچائیں. آپ نے الٹا کیا، نہ کرنے کے کام کر لیے اور کرنے کے کام چھوڑ دیے. اس لیے کسی اور مقام پر ارشاد گرامی ہے يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. انسان کو
خبردار کیا جائے گا کہ کیا بیچ چکا ہے اور کیا چھوڑ کے آ چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کرنے کے کام نہیں کر کے آ رہا ہے اور نہ کرنے کی کر کے آ رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، ان ایام کو اور ان حالات کو جٹلانے والوں کے لیے جہنم اور تباہی اور قائمی و دائمی ذلت ہے۔ ویل، تباہی، اور وہ تباہی جو جہنم کے اندر انہیں حاصل ہوگی، ایسی گرفت کی جس سے وہ پھر کبھی نہیں بچ پائیں گے۔ یہاں کی جو لمحات ہیں، انسانی زندگی کے یہ لمحات آخرت کے ہزاروں سالوں کی قیمتیں ہیں۔ سمجھنے کی بات، لمحات، کتنی لمبی عمر پائیں گے، کتنی زندگی ہوگی ہماری، 1000 سال تک کیوں نہ ہو، اس سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آخرت کی زندگی کی کوئی انتہا نہیں، کوئی عاقبت نہیں، نہ اس زندگی کو اور نہ اس زندگی کی وسائل اور اسباب و سامانوں، نہ خوشیوں کو اور نہ غموں۔ اس لیے فرمایا فویل یومئذ للمکذبین، اور فرمایا ھذا یوم الفصل، اور یہی ہے فصل، تفصیل اور فیصلے کا دن۔ فیصلے ہوں گے کہ کون حق اور کون نہ حق، کون کہاں جائے گا اور کون کہاں نہیں جائے گا۔ بعض ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہیں جہنم جانے کی اجازت نہیں ہوگی، تصور بھی نہیں کیا جائے گا، اللہ کے مخلص بندے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی جنت جانے کے بارے میں بھی کوئی تصور نہیں ہو سکے گی، جیسے فراعنہ، ان لوگوں کے باتیں جو انبیاء علیہ السلام سے لڑ چکے اور مر گئے۔ یوم الفصل ہے، فیصلے کے دن ہے۔ جمعناکم والاولین، ہم نے تمہیں بھی جمع کیا ہے اے امت محمد، اور مخاطبین تو پہلے قریش ہیں، اور یہ صورتیں بھی مکی صورتیں ہیں۔ جمعناکم والاولین، تمہیں بھی ہم نے جمع کیا اور تم سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان کو بھی اکٹھا کیا، سب کو، ماننے والوں کو ماننے والوں کے ساتھ جمع کیا، منکرین کو منکرین کے ساتھ اکٹھے کیا۔ اب یہ ہے کہ تمہیں اپنی طاقت آزمائی کرنے کی موقع ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، طاقت ہے، کوئی تدبیر کر سکتے ہو ہمارے خلاف، کوئی رستہ، کوئی چارہ جوئی کر سکتے ہو تو دیر نہ کرو، جلدی کرو۔ لیکن ہوگی کہاں اور کس کو؟ کسی کو جب کوئی طاقت نہیں، فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے، جہنم کی آگ ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ انبیاء علیہ السلام کیا فرماتے رہے؟ انبیاء علیہ السلام کے دوست، احباب اور اصحاب کیا کرتے رہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ بلال کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ عمار اور یاسر اور سمیہ رضی اللہ عنہ، ایک گرانہ، ایک کنبہ، اس کنبے کے ساتھ کیا سلوک کیا تم لوگوں نے؟ اسلام کا پہلا خون ایک خاتون کا ہے، سمیہ، کیا جرم کیا ہے؟ اب سمیہ اور ابو جہل دونوں جنتی بنیں گے؟ یوم الفصل میں پھر یہ فیصلہ ہوں گے، اور دیکھیں کوئی تدبیر کر سکتے ہو، بچانے کی کوئی
حکمت عملی اپنا سکتے ہو، کوئی طریقہ کار اپنا سکتے ہو تو دیر نہ کرنا، لیکن نہیں ہو سکے گا فویل یومئذ للمکذبین، قیامت اور انبیاء علیہ السلام اور اللہ کی باتیں جھٹلانے والوں کے لیے جہنم اور دائمی تباہی کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی نشست برخاست ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، جو کہا گیا سنا گیا اللہ رب العزت ان کو میرے اور آپ کے نیکیوں میں حساب فرمائے اور آخرت کی نعمتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ